جی دیکھیے، سیاست میں ملاقاتیں، ملنا جلنا کہ ایک خاص ناگزیر قسم کی معروضی ضرورت کے تحت ہوا کرتا ہے. تو پہلے بھی اگر ملاقاتیں رہی ہیں، آنا جانا رہا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مرحلے میں کامیابی عطا کی. ہر چند کے جمعیت علماء اسلام نے وہ جنگ اکیلے لڑی، لیکن پھر بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں، ہم نے خالصتاً ایک سیاسی اور جمہوری اور پارلیمانی طریقہ کار کے ساتھ اس مرحلے کو عبور کیا اور کامیابی کے ساتھ عبور کیا. اس دوران میں اگر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون آیا تو وہ بھی الحمدللہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی پاس ہوا، لیکن اس میں اب ایک کمی رہ گئی ہے کہ اگرچہ وہ وفاق کی سطح پر تو قانون بن گیا ہے، لیکن اس کا صوبوں میں بھی منظور ہونا ضروری ہے. صوبائی اسمبلیاں بھی اس کو منظور کریں گی. اس کے لیے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر صوبوں میں اس کے اسی ایکٹ کو صوبوں میں بھی منظور کیا جاتا اور ایکٹ بنایا جاتا، لیکن اب تک اس میں تاخیر کی جا رہی ہے جو غلط طور پر کی جا رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر مسئلہ تلخی کے ساتھ حل نہ ہو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو، گفتگو اور مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو، اور کسی ناخوشگوار ماحول کی طرف مسئلے کو نہ لے جایا جائے. اس طریقے سے آج چونکہ 8 فروری ہے، اور اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن پچھلے سال ایک بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی، اور یہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے، 4 صوبوں میں ہوئی ہے، اور یہاں اس صوبے میں بھی دھاندلی کی بنیاد پر حکومت قائم ہوئی ہے، دھاندلی کی بنیاد پر اکثریت بنائی گئی ہے، وفاق میں بھی یہی صورتحال بنی ہے. تو جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن تمام پارٹیوں سے ذرا مختلف ہے. ہم قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صوبوں کے اندر بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا موقف اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. اور اس بات پر ہم واضح ہیں کہ انتخابات میں ووٹ وہ عوام کا حق ہے، اور عوام کے حق پر شبخون مارنے کی اجازت نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو ہے، نہ کسی بیوروکریسی کو ہے، نہ کسی طاقتور جاگیردار کو ہے، نہ خان کو ہے، نہ نواب کو ہے، نہ وڈیرے کو ہے. یہ غریب اور عام آدمی کا حق ہے، اور ہم اس حق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا صاحب، پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین مذاکرات کی ناکامی کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر سنجیدگی کا الزام عائد کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں دونوں سچ کہہ رہے ہیں؟ دونوں سچ کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب، وزیر اعظم صاحب اپنے 1 سالہ کارکردگی کو لے کر بڑے مطمئن ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت کی 1 سالہ کارکردگی؟ میرے خیال میں ابھی ہمارے لیے اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہے. جب تک عام آدمی کوئی تبدیلی محسوس نہ کرے، کوئی خوشحالی محسوس نہ کرے، کوئی ملک کو روح ترقی محسوس نہ کرے، یہ جو آئے دن کے روزمرہ کے اشارات، یہ کبھی چڑھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، یہ کوئی معاشی بہتری کی طرف جانے کا سفر نہیں ہے. یہ معمول کا اتار چڑھاؤ ہے جو ملک کی معیشت میں ہوتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال جی ڈی پی بھی کم ہوگا، اور آئندہ سال تک روپے کی قدر بھی اور گرے گی، اور مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی. مولانا صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ کے ساتھ وفاق میں تحریک چلانے پہ متفق ہے. آپ یہ بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں بھی دھاندلی ہوئی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف صوبے کے اندر آپ کی اس موقف کی تائید کرتی ہے؟ تو جھگڑا تو یہی ہے. بتائیے، اگر وہ اس بات پر آ جائیں جیسے کہ ایک وقت میں آئے تھے
تو میرے خیال میں پھر تو کافی بات آگے بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت عدلیہ میں بڑی خطوط بازی اور لیٹر بازی کا سلسلہ جاری ہے، محبت نامے ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں عدلیہ میں، اور 26ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض جج حضرات جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بھی ہیں اسلام آباد کے اور سپریم کورٹ کے بھی ہیں۔ 26ویں ترمیم میں آپ کا بھی حصہ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے عدلیہ کو بھی بچایا ہے، ہم نے آئین کو بھی بچایا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو بھی بچایا ہے، ہم نے عوام کے حقوق کو بھی بچایا ہے، شہری حقوق کو بھی بچایا ہے، انسانی حقوق کو بھی بچایا ہے۔ اب پاکستان ہے، اس میں عدالتیں ہیں، اس میں کیسز آتے ہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑے جمہوری انداز کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں۔ باقی جو عدالت فیصلہ کرے گی دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تبصرہ کیا جائے گا۔ حکومت کے خلاف وہ اتحاد پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد بنا رہے ہیں، اگر اتحاد بنتا ہے تو کیا جو یو ایس کا حصہ ہوگی؟ میرے خیال میں ابھی دلی دور ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہے۔ یہ بات چیت چلتی رہی ہے، رابطے ہیں، گفتگو چلتی رہتی ہے، لیکن ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے جو براہ راست تحفظات ہیں ابھی اس حوالے سے کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ پیش رفت ہوئی ہے۔ البتہ روزمرہ کے معاملات پر ہم بیٹھتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، اتفاق رائے آتا ہے تو اتفاق رائے بھی کرتے ہیں۔ پاک افغان تعلقات آج کل بڑی پیچیدہ ہیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہماری طرف سے بھی معاملات بڑے خراب ہیں، ادھر سے بھی الزام یہ ہے کہ ہماری حکومت لگا رہی ہے کہ وہاں سے بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا؟ اور اب تو ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ہمارا اختیار واپس کیجیے۔ دیکھیے، ٹرمپ کی اگر کوئی بات ہے وہ تو اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، کہتے ہیں غزہ پر بھی ہم قبضہ کریں گے اور غزہ کو مصر میں آباد کیا جائے، اردو میں آباد کیا جائے، فلاں جگہ آباد کیا جائے۔ یہ شخص سرے سے جانتا ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات ہیں کیا۔ جو بھی ملک کو چلائے گا امریکہ کو، تو وہ CIA ہی چلائے گا، ان کے ادارے ہی چلائیں گے، اور امریکہ کو یہ پورا ادراک ہے کہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ اگرچہ دوحہ مذاکرات کے ایک لمبے چوڑے عرصے کے بعد تبدیلی کا سبب بنا ہے، لیکن مذاکرات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ طاقت ناکام ہوئی ہے اور ان کو مجبوراً پھر طاقت کی ناکامی کے بعد مذاکرات کی طرف جانا پڑا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے غزہ پر جو 15 مہینے جنگ رہی ہے، بمباری ہوئی ہے، اس پہ بھی اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، اور اگر اس کی پشت پر امریکہ ہے تو جس طرح افغانستان میں شکست کھا چکا ہے تو وہاں فلسطین میں بھی شکست کھا چکا ہے۔ اگر اس کے پشت پر ناٹو ہے تو جس طرح افغانستان میں وہ شکست کھا چکے ہیں، فلسطین میں بھی وہ شکست کھا چکے ہیں، اور رفتہ رفتہ عالمی قوتوں کا جو جنگی جنون ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے، اور ان کی طاقت کا نشہ بھی اتر رہا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، اور یہ تو پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد جو دنیا میں شکست کھائی یہودیوں نے اور ہر جگہ مار کھائی اور دربدر ہوئے، تو اس زمانے میں اقوام متحدہ کی سطح پر قراردادیں پاس ہوئیں کہ یہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی کہ یہودیوں کو دنیا بھر میں آباد کیا جائے، اور یہ کہ کہیں پر بھی کسی ملک میں جبری آبادی نہیں ہوگی ان کی۔ تو پھر اس کے باوجود جب یہ بین الاقوامی ذمہ داری تھی تو صرف فلسطین کو نشانہ کیوں بنایا گیا، وہاں کیوں آباد کیا گیا، پھر وہاں پر جبری طور پر کیوں آباد کیا گیا؟ خود یہودیوں کو بھی جبری طور پر لایا گیا، فلسطینیوں کی زمینوں پر بھی جبری قبضہ کیا گیا اور وہاں بستیاں بنائی گئیں۔ تو پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ فلسطین میں آباد نہ کیا جائے کیونکہ یہ اوور پاپولیٹڈ ہے اور یہ ضرورت سے زیادہ یہاں کی آبادی ہے، تو اس آبادی میں، اور پھر یہ کہ فلسطین معاشی لحاظ سے کمزور ہے، تو جہاں آبادی بھی زیادہ ہو اور جہاں پر معاشی لحاظ سے بھی کمزوری ہو، تو اس وقت تو اقوام متحدہ کی قرارداد یہ تھی، اور وہ ایک اس وقت ایک کٹ پتلی سی بنی ہوئی ہے، ان کو اپنی قراردادوں کی لاج رکھنے کی بھی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے یہ یک طرفہ ہو رہا ہے، جبر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ظلم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور اس ظلم کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ حضرت آپ نے بات کی کہ آج کا دن بڑا
تاریخ دن ہے اور بدترین دن ہے. تو دوسرے لوگوں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوئی. تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو عام انتخابات مختلف ادوار میں ہوئے وہ شفاف نہیں تھے؟ اگر وہ شفاف نہیں تھے تو پھر آج کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلے انتخابات کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ حضرت کبھی تو روکنا پڑے گا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے تسلسل باطل ہے. تو ایک تسلسل کو کہیں تو توڑنا پڑے گا اور عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا اور قطعی طور پر یہ بات طے کرنا ہوگا کہ اب مزید یہ سلسلہ نہیں چلے گا. ہمارے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے، لیکن میرے حق پہ تو قبضہ نہ کرے، غریب آدمی کے حق پہ تو قبضہ نہ کرے. جو اس کا کام ہے وہ کرے، جو میرا کام ہے وہ میں کروں، جو عوام کا کام ہے وہ کرے، جو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ ہم کریں، اور ہر ایک اپنے آئینی دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، تو کوئی جھگڑا نہیں. مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ اپوزیشن اور حکومت تو آپ کے طواف لگا رہے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی کوشش کی ہے آپ سے ملنے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش نظر نہیں آتی. وہ غائبانہ ہوتی ہیں. آپ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی بات مطالبہ سامنے آیا تھا، عمران خان کی رہائی کا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے؟ مجھے گناہ اور بے گناہی کا پتہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو یا عدالت نے کرنا ہے یا جس طرح ان کا ایک دنیا میں نظام ہوتا ہے. میرے جو ان کے خلاف تحفظات تھے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور پھر اس یہ جو مقدمات ہیں، مقدمات کا اپنی بحث ہے، اپنا موضوع ہے، یہ الگ مستقل. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم میدان میں کریں، آپس میں گفتگو کے ذریعے کریں، باہر کریں، لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے. اس میں میں اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اختلاف میں ہم کچھ زیادہ شدت کی طرف چلے گئے تھے، زیادہ تلخیوں کی طرف چلے گئے تھے، اور ہم اب اس تعلق کو واپس ایک اعتدال پر لانے کے لیے کہ اختلاف رہے لیکن رویوں میں اعتدال رہے، اس طرف لانے میں کافی کامیاب ہوئے ہیں، اور میں یہ سفر جاری رکھنا چاہتا ہوں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ.